بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہ دو جہان ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت نہم کی اردو کا پہلا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پہلا ٹاپک مداومت عمل پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے مصنف کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ ویسے آپ کی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یادداشت کے طور پر آپ کو یہ چند باتیں بتا دوں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 کو پیدا ہوئے اور اس کی وفات ہے 1914۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہیں ترکی حکومت کی جانب سے تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ ان کا بیان عالمانہ ہے، ان کا لہجہ پرجوش ہے، عبارت ان کی عبارت مختصر ہوتی ہے، اور ان کی تحریروں میں جوش بیان پورے آب و تاب کے ساتھ ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتا دی۔ ان کی چند تصانیف ہیں، تصانیف ان کی بہت ہے، لیکن چند کا میں ذکر کرتا چلوں۔ ان کی ایک تصنیف ہے سیرت النعمان، دوسری الفاروق، پھر المامون، سوانح مولانا روم الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سیرت النبی، شعر العجم، موازن انیس و دبیر وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہے۔ اب آتے ہیں ان کی تحریر کی جانب، ان کے سبق کی جانب آتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے مداومت عمل۔ مداومت عمل کا مطلب ہے ہمیشہ عمل کرتے رہنا، ہمیشہ عمل کرتے رہنا، یعنی تسلسل کے ساتھ عمل کرنا، وہ عمل جو مسلسل ہو۔ تو نبی علیہ السلام جو کام کرتے تھے اس پر مداومت فرماتے تھے، یعنی تسلسل کے ساتھ اس کام کو کیا کرتے تھے۔ اس لیے اچھا عمل وہی ہے، اچھا نیک عمل وہی ہے جو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو، اس پر مداومت بندہ اختیار کرے، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اس پیراگراف کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیک عمل پر استقامت کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے نیک عمل پر استقامت ملے گی، تو وہ میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا۔ پہلے سبق کی جانب آتے ہیں کہ مصنف نے کیا لکھا ہے۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے، مقدم، اعلیٰ، اول، لازم یا کسی کام کا زیادہ اہم ہونا۔ مقدم، اول، ضروری، لازم یا کسی کام کا زیادہ اہم ہونا، کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ استقلال، مستقل مزاجی یا ثابت قدمی۔ استقلال، مستقل مزاجی یا ثابت قدمی، اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ فطرت ثانیہ دوسری عادت، لفظی مطلب ہے دوسری عادت، یعنی وہ کام جو انسان کی مستقل عادت بن جائے۔ مستقل عادت یعنی وہ کام جو انسان کی مستقل عادت بن جائے، اور فطرت ثانیہ دوسری عادت یعنی پختہ عادت۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے، اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہیں۔ لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، دقیق نقطہ، باریک بات، دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے،
اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے. غیر متبدل تبدیل نہ ہونے والا, غیر متبدل تبدیل نہ ہونے والا, غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے, اور لوگ دیکھتے دیکھتے کہ یقین کر لے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی. گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں. صادر ہونا اردو محاورہ ہے, یعنی کسی حکم یا قانون کا جاری ہونا. یہاں مطلب ہے اچھے افعال کا فطرتاً ہونا, اچھے افعال کا فطرتاً ہونا. ویسے ہی اردو محاورہ ہے تو مطلب ہے کسی حکم یا قانون کا جاری ہونا. جیسے آفتاب سے یعنی سورج سے روشنی, درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو کی کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی. اسی کا نام استقامت حال, استقامت حال مطلب مستقل حالت, استقامت حال اور مداومت عمل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. کون سی اصول کی؟ یعنی مداومت عمل کی. جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے. سنت کا لفظ ہماری شریعت میں, شریعت مطلب قانون الہی یا دین, قانون الہی یا دین. سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے. سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی بڑی رکاوٹ, قوی معنی بڑی رکاوٹ, اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمائے, یعنی کبھی چھوڑا نہیں, ترک کرنا چھوڑنا. اس بنا پر جس قدر سنن ہے, سنت کی جمع ہے, جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتا دوں کہ نیک عمل پر استقامت کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. تو 2 3 4 5 باتیں میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیک عمل پر استقامت کریں تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ نے جو نیک عمل کرنا ہے اس کے فضائل پڑھیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا جو جذبہ ہے اور آپ کی جو ترغیب ہے وہ بیدار ہوتی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اے میرے مولا مجھے استقامت عطا فرما. استقامت کی دعا بھی بڑی مفید ثابت ہوتی ہے. اور تیسری بات ہے استقامت کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں اسے ترک کر دے. یعنی گناہ اور بری عادت عام طور پر استقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے. گناہ میں مبتلا ہونا استقامت کو توڑ لیتا ہے, لہٰذا گناہ اور بری عادتوں کو چھوڑ دے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بری صحبت کو چھوڑ دے, بری صحبت کو چھوڑ دے. میں اکثر اس بات پر گفتگو کرتا رہتا ہوں اپنے طلباء سے, اکثر کہتا ہوں کہ یہ بری صحبت بہت زیادہ خراب چیز ہے. اور ویسے بھی صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اچھا بن جائے گا اور برے کی صحبت میں بیٹھنے والا برا بن جائے گا. کل مجلس اثر, ہر مجلس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اس لیے برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. قرآن شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان اس بات پر افسوس کرے گا جس کے دوست اچھے نہیں ہو, جس کے احباب اچھے نہیں ہو. جو اچھوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا وہ افسوس کرے گا, کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. پانچویں بات ہے اچھی صحبت اختیار کریں. چوتھی بات میں نے کی بری صحبت چھوڑ دیں, تو پانچویں بات ہے اچھی صحبت اختیار کرے. یعنی جس طرح اچھی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں, بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں, اس طرح اچھی صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مداومت عمل. کچھ سرسری ہم نے پڑھ لیا, ضرور اس میں آپ کو کویشچنز ہوں گے اور سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں,
تو کسی کے ذہن میں کوئی بھی قسم کا سوال ہو اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسکرین پر میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے سوال کا جواب دوں۔ شکریہ۔